مکمل سپردگی، غیر متزلزل یقین اور بے مثال قربانی۔ جب بھی ان الفاظ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک ہی ہستی کا نام ابھرتا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کے اس جائزے میں ہم صرف قدیم تاریخ کے اوراق نہیں پلٹیں گے، بلکہ ان کی زندگی کے ان حیرت انگیز واقعات سے وہ عملی اور جذباتی اسباق نکالیں گے جو آج کے جدید خاندانی اور اخلاقی چیلنجز میں ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود سے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھتے ہیں، انسانی فطرت کے مطابق وہ کیا چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری پوری زندگی گھومتی ہے، جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ جب ہم اپنی ترجیحات پر غور کرتے ہیں تو جواب بالکل واضح نظر آتا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ ہم انسان کی 3 بنیادی محبتوں پر بات کریں گے، پھر بتوں اور ظالموں کا سامنا، تنہائی میں یقین، ایمان کا سب سے بڑا امتحان، پھر ان سب سے نکلنے والے جدید خاندانوں کے لیے اسباق، اور آخر میں سخاوت کی حقیقی روح۔ یہ منظم خاکہ ہمیں تاریخ کے حیرت انگیز واقعات سے لا کر آج کی عملی زندگی کے مشوروں تک لے جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، انسان کی 3 بنیادی محبتیں، اپنا گھر، اپنا خاندان اور اپنی جان۔ دیکھیے، انسانی محبتوں کو ہم عموماً انہی 3 بنیادی ستونوں میں بانٹتے ہیں۔ ہر انسان اپنا گھر بار، اپنے بچے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے غیر متزلزل یقین کی خاطر ان تینوں چیزوں کو یا تو شدید خطرے میں ڈالا یا پھر مکمل طور پر قربان کر دیا۔ گھر بار چھوڑا، اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دہکتے آگ میں کود گئے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، بتوں اور ظالموں کا سامنا، سچائی کی ہمت۔ اپنی دیانتداری کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اکثر اس کا آغاز مشکل ٹکراؤ سے ہوتا ہے۔ ذرا ان کے سفر کی وسعت پر غور تو کیجیے۔ یہ کوئی عام زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سفر تھا جو مسلسل جاری رہا، بابل کی بستیوں سے لے کر مصر کے بازاروں تک، پھر فلسطین کی وادیوں سے ہوتے ہوئے مکہ کے تپتے اور بے آب و گیا صحرا تک۔ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کی خاطر انہوں نے ایک مستقل اور پرسکون گھر کی خواہش کو مکمل طور پر ترک کر دیا۔ اور پھر ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت۔ وقت کا سب سے بڑا اور متکبر ظالم نمرود جب یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی۔ انہوں نے اس کی متکبرانہ منطق کو صرف ایک دلیل سے پاش پاش کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، اور بس ظالم لاجواب ہو گیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ظالم ہمیشہ تشدد اور طاقت پر اتر آتے ہیں۔ اس ناقابل تردید دلیل پر غصے میں پاگل ہو کر اس بادشاہ نے ایک لرزہ خیز سزا کا فیصلہ کیا۔ مسلسل 3 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایک ایسی خوفناک آگ بھڑکائی گئی جس کے شعلے 45 فٹ کی حیران کن بلندی تک جا پہنچے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے، انہیں باندھ کر منجنیق کے ذریعے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس انتہائی تنہائی اور بے بسی کے عالم میں فرشتے تک مدد کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف اور صرف اپنے خالق پر کامل بھروسہ تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ خوفناک جان لیوا آگ ان کے غیر متزلزل یقین کی بدولت ایک معجزانہ اور ٹھنڈے باغ میں بدل گئی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، تنہائی میں غیر متزلزل یقین، بنجر صحرا۔ آگ کا وہ لرزہ خیز امتحان تو گزر گیا، لیکن اب ایک اور ہی قسم کی آزمائش سر پر کھڑی تھی، ایک ایسا امتحان جس نے جذباتی وابستگی کو اس کی آخری حد تک آزما لیا۔ حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے کو ایک بالکل ویران، بنجر اور بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ زندگی کا کوئی نشان، نہ سایہ، نہ پانی، بس تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ۔ یہ سب صرف اور صرف ایک الہی حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کا نتیجہ تھا۔ اور ایسے دل دہلا دینے والے موقع پر حضرت ہاجرہ کی طرف سے ادا کیا گیا وہ تاریخی اور طاقتور جملہ ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچا ایمان صرف مشکلات برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ گہرا اور غیر متزلزل یقین ہے کہ جو خود کو خالق کے سپرد کر دے اسے کبھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا۔ چوتھا حصہ، ایمان کا سب سے بڑا امتحان، عظیم ترین قربانی۔ سال گزرتے گئے اور پھر زندگی کا وہ امتحان سامنے آیا جس نے محبت، فرما برداری اور قربانی کی ان تمام حدوں کو پیچھے چھوڑ دیا جن کا کوئی انسان تصور بھی کر سکتا ہے۔ پورے 13 سال، جی ہاں 13 سال کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد باپ اور بیٹے کا دوبارہ ملاپ ہوتا ہے۔ لیکن جلد ہی یہ خوشی ایک اور کٹھن آزمائش بن جاتی ہے جب خواب میں اسی لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملتا ہے۔ جب باپ بیٹا اس عظیم ترین قربانی کے لیے نکلے تو شیطان نے دلوں میں شکوک، وسوسے اور خوف پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس موقع پر ماں کا وہ پرعزم اور بے مثال جواب سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں خوشی سے 1000 اسماعیل بھی قربان کر دوں گی۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا، یہ ان کی روحانیت کا ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ تھا جس سے کوئی خوف گرا نہیں سکتا تھا۔ پانچواں حصہ، جدید خاندانوں کے لیے اسباق، والدین کی تربیت اور احترام۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچتے ہیں کہ ان قدیم تاریخی واقعات کا ہماری آج کی تیز رفتار اور پیچیدہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دراصل آج کے خاندانی نظام کے لیے یہ مشورے انتہائی قابل عمل اور ضروری ہیں۔ ہمارے گھروں میں بالخصوص ماؤں کو احترام اور شکر گزاری کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ جب مائیں بچوں کے سامنے ان کے باپ کی قربانیوں اور مشقتوں کا ذکر کرتی ہیں اور شکوے شکایتوں سے پرہیز کرتی ہیں تو بچے خود بخود فرما بردار اور قدردان بنتے ہیں۔ آج کے اخلاقی زوال سے بچنے کے لیے یہ اصول ہمارے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو سکھانا حد درجہ ضروری ہے۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، سخاوت کی حقیقی روح، صرف دولت مندوں سے آگے کا سوچنا۔ آخر میں اگر ہم ان کی مہمان نوازی اور سخاوت کے جذبے کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ایک مرتبہ فلسطین میں شدید قحط پڑا۔ خادم غلہ تراش کرنے گئے لیکن ناکام رہے تو خجالت سے بچنے کے لیے ریت کی بوریاں بھر لائے۔ لیکن جب انسان کی نیت اتنی خالص ہو اور دل میں دوسروں کی ہمدردی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ریت معجزانہ طور پر بہترین گندم میں بدل گئی جس سے سب ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا گیا۔ یعنی اگر نیت سچی ہو تو رزق کے دروازے اللہ خود کھول دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اگر آج ہم جدید دور میں سخاوت اور قربانی کی بات کریں تو سب سے اہم چیز توازن ہے۔ آج کل بدقسمتی سے ہم نے قربانی کو محض اپنے فریزر بھرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن اصل اخلاقی اصول کیا ہے؟ 1/3 حصہ اپنے گھر کے لیے، 1/3 رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے اور 1/3 خالصتاً غریبوں کے لیے۔ یہ سارا نظام صرف دولت جمع کرنے یا امیروں کی شاندار دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہے۔ اور اس معاشرتی توازن میں ہمیں سفید پوش طبقے کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ وہ باوقار لوگ ہیں جو شدید مالی مشکلات کا شکار تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی غیرت اور خودداری انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ حقیقی اور اخلاقی سخاوت تو یہ ہے کہ ہم ایسے سفید پوش افراد کو خود تلاش کریں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کریں۔ ہم اپنے اس جائزے کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں۔ جانے سے پہلے یہ ایک آخری سوال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر شخص صرف اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دوڑ میں لگا ہے، کیا ہم اپنے ذاتی سکون اور آرام سے بالاتر ہو کر معاشرے کے پوشیدہ ضرورت مندوں کا سوچ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، سچی دیانتداری اور ایمان کی اصل عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خاطر کیا کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔